پڑھیں گے اور اس سے قرآن کی آیتیں پوچھتے چلے جائیں گے، وہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کیوں قرآن کی ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کے سینوں میں موجود ہے، جو لوگوں کے کلیجے میں موجود ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، قرآن یہی قرآن کہتا ہے۔ یہی قرآن جب نزول ہو رہا تھا تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے اگر ان قرآن کو میں پہاڑوں پر نازل کر دوں، پہاڑوں پر اتار دوں تو بڑے بڑے پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے، لیکن نہیں مسلمانوں، آج امت مسلمہ کا ایک فرد، ایک بچہ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے، اپنے سینے میں سجا لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ پروردگار نے قرآن کو یاد کرنا آسان فرما دیا۔ اسی وجہ سے آج لوگوں کے سینوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن کی عظمت ہے، قرآن کے بارے، قرآن کی آیتیں ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ آپ غور کریں، آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے جو بزرگ حضرات اس بات سے واقف ہوں گے کہ 40-50 سال پہلے کا وہ عرصہ تھا، وہ زمانہ تھا جب کہیں کسی شخص کا انتقال ہو جایا کرتا تھا، کوئی اس دنیا سے چلا جاتا تھا تو لوگ ڈھونڈتے تھے کہ کوئی شخص مل جائے، کوئی عالم دین مل جائے، کوئی حافظ قرآن مل جائے، کوئی قرآن کا قاری مل جائے تاکہ ہم نماز جنازہ پڑھوا سکیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، لوگ یہ بتاتے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے کا وہ بھی زمانہ لوگوں نے دیکھا کہ جب کوئی عالم دین نہ ہوا کرتا تھا، کوئی قاری قرآن نہ ہوا کرتا تھا تو جو اس دنیا سے چلے جاتے تھے انہیں بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ بھی حال لوگوں نے دیکھا، اور ایک نشان لگائے جاتے تھے لکڑیوں کے کہ کوئی کسی عالم دین کا، کسی قاری قرآن کا گزر ہوگا اس راستے سے تو نماز جنازہ پڑھ دے گا۔ لیکن اللہ کا لاکھ فضل ہے کہ آج آپ کے گاؤں میں، آپ کے گھر میں پروردگار نے کیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے گھر میں ایک حافظ قرآن بن کر کے چمکا ہے۔ اب یہ آپ کا گھر میں، آپ کے گاؤں میں جو حافظ قرآن بن کر کے آیا ہے وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ آپ کے گھروں میں، آپ کے گاؤں میں کوئی اس دنیا سے چلا جائے گا تو آگے کھڑے ہو کر کے دعائیں مغفرت بھی کرے گا اور آپ کو کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عالم کا مقام ہے۔ ایک چیز میں آپ نے تجربہ کیا ہے، انسان کتنی بڑی خوشی کیوں نہ پائے، خاص کر کے خوشیاں اسی وقت ہوتی ہیں جب شادی وغیرہ کے موقع ہوتے ہیں تو انسان کا پورا اہل خانہ، پورا محلہ خوش ہوتا ہے اور خوشی کے عالم میں تمام حرام کاریاں کر ڈالتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، اس سے پوچھو جس کے سر پر کل کی شب میں جشن دستار ہند کا امامہ باندھا گیا، علماء کرام کے مقدس ہاتھوں سے، ان سے پوچھو جن کے والدین اس خوشی کے موقع پر شرکت تھے، شریک تھے، ان سے پوچھئے کہ ان کے دلوں میں کتنی خوشی تھی۔ اتنی خوشی اور کسی موقع پہ نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں، انسان دنیا کمانا چاہے تو دنیا تو کما سکتا ہے، لیکن آپ غور کریں وہاں جب چند افراد ہو، لیکن جب ایک کسی باپ کا بیٹا جو حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، عالم دین ہو، جب تمام لوگوں کے آگے کھڑے ہو کر کے مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہے تو باپ کا سینہ چوڑا ہو جایا کرتا ہے کہ میرا بیٹا، میرا لاڈلا، میرا نور نظر آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے۔ ان تمام بڑے بڑے امیروں کے، بڑے بڑے دولت مندوں کے آگے امامت کر رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے سرمایہ کار اس کے اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، اس کا بھی دل خوشی سے مگن ہو جایا کرتا تھا۔ مسلمانوں، آپ غور کریں، دنیا کی دولتیں ہر کوئی کما سکتا ہے، دنیا کی دولتیں ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ ایسی عظیم نعمت ہے جس پر اللہ رب العزت کا بہت خاص فضل ہوتا ہے، بہت بڑا کرم ہوتا ہے، وہی ایسی نعمتوں سے مالا مال ہوا کرتا ہے۔ مسلمانوں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، دنیا میں جو آیا ہے ایک نہ ایک دن اسے جانا ہے، چاہے وہ دولت دار ہو، مالدار ہو، امیر زادہ ہو، چاہے غریب ہو، جو آیا ہے
ایک نہ ایک دن جانا ہے اور جو کچھ مال و دولت ہے سب یہیں رکھ کے جانا ہے. اگر کوئی چیز ساتھ میں جایا کرتی ہے تو انسان کا جو اس دنیا میں نیک کام کیا ہے وہی اس کے ساتھ جایا. آپ غور کریں یہ چیزیں آج سے تقریباً جو 40-50 سال پہلے کا دور تھا وہ ایک دور وہ بھی تھا جب علماء کو ڈھونڈنے پر نہیں ملا کرتے تھے علم والے. آج بھی ایک دور ہے اللہ نے آپ پر بہت بڑا فضل کیا کہ آپ کے گاؤں میں ایک حافظ قرآن کو اتنی لازوال نعمت سے آپ کے گاؤں میں بھیجا پیدا کیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے مسلمانوں. یہ قرآن کا پڑھنا قرآن کا سیکھنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. ابھی آپ سے پوچھا جائے آپ کے درمیان میں اس بات پہ گفتگو کی جائے کہ ہم سب میں سب سے بہتر کون ہے تو آپ کا ذہن و دماغ کہاں جائے گا؟ آپ یہی سوچیں گے کہ ہمارے گاؤں میں فلاں شخص ہیں جو بڑے امیر ہیں, فلاں شخص ہیں جن کے پاس گاڑی ہے, فلاں شخص ہیں جن کے پاس بنگلہ ہے, فلاں شخص ہیں جو بڑے نیک ہیں, فلاں شخص ہیں جو بڑے اچھے ہیں. آپ طرح طرح اپنے ذہن و دماغ میں بات کو ڈھونڈنے لگیں گے, غور و فکر کرنے لگیں گے. لیکن جب آپ کی یہ سوچ ہے تو مسلمانوں اللہ کے حبیب سے پوچھا جائے کہ ہم سب میں بہتر کون ہے, ہم سب میں سب سے اچھا کون ہے, تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں, امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے, وہی سب میں سب سے بہتر و بالا ہے. مسلمان یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبیوں کے سردار کہہ رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی کہہ رہے ہیں جن کے صدقے میں پروردگار نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. اسی وجہ سے آج علی جناب حافظ غلام جیلانی صاحب کے والدین کا دل مگن ہوگا, خوشی سے جھوم رہے ہوں گے. وہ یہ کہہ رہے ہوں گے پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا, پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا, بیٹا میرا حافظ قرآن ہو گیا, بیٹا میرا حافظ قرآن ہو گیا. مسلمانوں یہ عام دولت نہیں ہے. حدیث پاک میں آیا کہ جس گھر میں ایک حافظ پیدا ہو جاتا ہے, قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا کرتا ہے, وہ 10 ایسے افراد کو 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا, ان کی بخشش کرائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. کوئی معمولی بات نہیں ہے مسلمانوں. 10 ایسے افراد ہوں گے جن کو جنت میں لے کر کے جائے گا.